بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ محبت کی اڑی خوشبو وفا کے شامیانے سے، جناب سیدہ کے مجلس سرور میں آنے سے۔ کیا بات ناظرین، آج ہم آئے ہیں لکھنؤ، اور لکھنؤ کی قدیمی اور مقدس انجمن ناصر الاعضاء، جس کا انسال 150 سالہ پروگرام ہے، اور ان بزرگوں نے قائم کی تھی انجمن عزاداری سید الشہداء۔ عزاداری میں 4 چاند لگا دیے لکھنؤ کی عزاداری، جو کہ مرکزی عزاداری ہے، اور یہاں سے جو عزا کی شمع جلی ہے اس کی روشنی پوری کائنات میں گئی ہے۔ انجمن ناصر الاعضاء کے جو جناب معصوم عالم کا کیا کہ نسلاً بعد نسلاً اس ذکر کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ لگتا ہے جب آپ عزاداری میں آؤ گے نا، تو ایسا لگتا ہے پورا ہو رہا ہے قول جناب معصوم عالم جناب رفیق صاحب، جو کہ مائنات صاحب ہیں انجمن ناصر الاعضاء کے، آج میرے ساتھ ہیں۔ اور ان سے پہلا سوال یہ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سرکار، سوال یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کے دادا بھی انجمن کے صاحب تھے، آپ کے والد صاحب بھی، اور آپ بھی، اور آپ کا بیٹا بھی، الحمدللہ۔ تو معصوم عالم کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کی سرکار میں لوگ آج یہ معلوم عزت کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے پریشان ہوتے، کہیں سی ذریعہ مل جائے شہرت کا، لیکن جسے امام حسین علیہ السلام کی والدہ شہرت دیتی نا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی مثال نہیں کہنا۔ تو کیا کہنا چاہیے اپنے بزرگوں کے بارے میں؟ پہلے اپنے والد صاحب کے بارے میں، جنہوں نے جناب اصغر لکھنوی صاحب، جو کہ میرے دادا تھے، ہاں، بہت ہی مشہور شخصیت تھے، اور جنہوں نے اس انجمن کی بنیاد ڈالی۔ آج 150 سال کے بعد بھی انجمن ویسے چل رہی، تو کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ میرے دادا سید اصغر علی خان عرف چھوٹے نواب، کیونکہ خان کا خطاب برٹش پیریڈ میں جی ملا تھا، تو خطاب یافتہ میری ددیال ننیال سب خطاب یافتہ رہی، تو بانی انجمن ناصر الاعضاء انہیں نے۔ اس انجمن کو ناصر الاعضاء کی جب انہوں نے اس کو کھولا ہے، اس سے پہلے انہوں نے انجمن مہدویہ کھولی تھی۔ جی انجمن مہدویہ کھولی تھی، اور کافی برس تک وہ انجمن چلی۔ پھر اصغر صاحب زیارتوں پہ چلے گئے تھے بہت کم عمری میں، لوٹ کے آئے تو انجمن کا کچھ شیرازہ بکھرا ہوا نظر آیا، تو چونکہ اصغر صاحب غصے ور بہت تھے، تو انہوں نے وہ انجمن مہدویہ کو بند کر دیا، اور پورے شہر میں اس وقت سبط حسن صاحب قبلہ، ابن حسن نونہروی صاحب قبلہ، مولانا کبن صاحب قبلہ، مولانا قلبیابی صاحب قبلہ، یہ سب دور تھا۔ تو نصیر ملت صاحب قبلہ انہوں نے بلایا تھا کہ بھائی چھوٹے ناز صاحب، آپ نے یہ دستوں سے انجمن کی شکل میں آپ نے انجمن مہدویہ کھولی، اور آپ نے اس کو بند کر دیا، تو اس کو پھر سے آپ شروع کریں۔ تو میرے اصغر صاحب نے کہا کہ بھائی اب میں مہدویہ تو نہیں کھولوں گا، ہاں آپ لوگوں کے اصرار پہ میں دوسری انجمن کھولتا ہوں، اور انجمن ناصر الاعضاء کے نام۔ تو پھر یہ انجمن ناصر الاعضاء منظر عام پہ آئی، اور چند سال انجمن کی شکل میں چلی۔ پھر 1901 میں جی شب بیداری کی بنیاد ڈالی اصغر لکھنوی نے۔ اس سے قبل ہندوستان میں کسی انجمن کی شب بیداری نہیں ہوتی تھی، دستے ہوا کرتے تھے مگر شب بیداری نہیں ہوتی۔ اچھا، نام دیکھیں رفیق بھائی، نام دیکھیے، ناصر الاعضاء، اعضاء کے ناصر، اعضاء کے ناصر، تو اس کی بنیاد ڈالی۔ تو 1901 میں انجمن کی شب بیداری کی بنیاد ڈالی، مگر اس کو بھی آپ دیکھیے شہر اعضاء کو ایک عجیب پیغام دیا ہوئی ہے جی کہ 6 تاریخ کو مقامی انجمنوں کا سلسلہ رکھا، جی، اور 7 تاریخ کو بیرونی ربیع الاول، جی 7 تاریخ کو بیرونی انجمنوں کا سلسلہ رکھا۔ تو مظفر نگر، میرٹھ، جانسٹ، سرسی، مراد آباد، الہ آباد، کانپور، اناؤ، یہ تمام سب انجمنیں، اور آپ کے بنارس، تلسی پورا بنارس، جی یہ سب انجمنیں آتی تھی، اور یہی کٹرا بطراف خان میں وہیں رکتی تھی، اور 7 تاریخ کو پڑھتی تھی، 8ویں میں علم اٹھاتی تھی اور رخصت ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ پہلی بنیاد انجمن ناصر الاعضاء نے شب بیداری کی ڈالی، ماشاءاللہ۔
तब से ये सिलसिला आज तक चला रहा है। उसके बाद आपके वालिद, वो दादा के बाद आपके वालिद साहब हैदर, वालिद साहब हमारे हैदर हुसैन साहब, उन्हीं ने असगर साहब के बाद बयाज हाथ में ली। दादा की असगर साहब की जिंदगी में ही साबे बयाजी शुरू कर दी थी, और यूँ समझिए कि साबे बयाजी को एक उरूज के मकाम पर पहुंचा दी, जिसमें हिंदुस्तान में हैदर साहब के डंके जी। उसमें ये अभी हम शरद भाई की तरफ आ रहे हैं, उसमें एक बात जो रहती है ना, शायर ने कलाम दे दिया, जो सलाम की शायरी, सलाम की शायरी इससे पहले है कि सलाम की शायरी में पहले मौला की मदा है, उसके बाद 2-3 शेर जो है वो मौला के मसाइब। जो मौला की मदा है उसमें उनका अंदाज़े तखातुब होता है, बताने का वो जो होता है ना अंदाज, उससे मोमिनीन का मजमा खींच के आता है और फिर उसे दाद और तहसीन से नवाजता है। देखिए, जहाँ तक साबे बयाजी का ताल्लुक है काजी साहब, साबे बयाज मुकम्मल वही हो सकता है, उसकी कुछ शराइतें हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि उर्दू अदब से वाकिफ जी। जब तक शेर के मफहूम को नहीं समझेगा तो उसकी अदायगी कैसे करेगा? क्योंकि साबेयाजी 2 तरीके की होती है, एक हकीकी साबे बयाजी होती है और एक मसनवी साबे बयाजी होती है। जैसे एक जाकिर की जाकिरी होती है जी, एक रटी रटाई मजाली से पढ़ता है और एक मुतालिया से पढ़ता है। तो जिसका मुतालिया होगा वो फजाइल आप उससे चाहे 2.5 घंटे पढ़वा ले, चाहे 2 घंटे पढ़वा ले, और जिसकी रटी रटाई मजलिस है वो तो जितनी ही पढ़ेगा जितनी रटी हुई है। ऐसे ही साहिब बयाजी का मसला है कि एक मुकम्मल जो साहिब बयाज है वो अपनी अंजुमन में, ख्वाह किसी भी अंजुमन में आप उसको बरजस्ता खड़ा कर दियो, बयाज हाथ में दे दिए और कहे कि भाई आप मेरे यहाँ एक नवा सलाम ये पढ़ दीजिए, तो खाली एक मतला एक शेर सुनेगा और उसके बाद अपने साबे बयाजी शुरू कर देगा। मगर जो मसनवी साबे बयाज है वो वहीं पे बच्चा खा जाएगा। अच्छा, उसमें उन साबे बयाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनको नस्ली है? आप भाई देखिए, नस्ली तो लखनऊ के अंदर कोई अंजुमन लखनऊ के अंदर ऐसी नहीं है जिसमें साबे बयाजी नस्ल दर नस्ल चली आ रही हो, इल्ला नासिर लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। असगर साहब जी, उसके बाद मेरे वाले जी, उसके बाद मैं जी, मेरे बाद मेरा बेटा माशाल्लाह। के सीन से वो साबे बयाजी कर रहा है। चौथी है ये शब्बीर की बधाई। जी 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 बिल्कुल, चौथी पूरी है जी। तो अब मेरा भी ये देखिए, अंजुमन के तमाम शहर की अंजुमनों हैं, अब उसका नाम लेने से कोई फायदा नहीं। बहुत से शागिर्द हैं हमारे जो बड़ी बड़ी अंजुमनों में साबे बयाजी कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई मैं तो साफ कहता हूँ, जिसको जो चाहिए हो आओ ले जाओ, मनादी कुछ नहीं है। कम से कम ये साबे बयाजी का फन लखनऊ के अंदर बरकरार रहे माशाल्लाह, तो इसको मैं देने के लिए हर एक को तैयार हूँ। अच्छा, ये बात तो मानते हैं आपकी दुनिया में हो, या ये बात तो मानते हैं कि लखनऊ के जो साहिब बयाज हैं जिनका उनका जो बताने का वो है ना, जो आप देखते हैं कि इतना मजमा अपनी तरफ कर लेते हैं और किस तरह से इशारे करते हैं, इशारे तो वैसे इशारे लखनऊ वाले जैसे साहिबाब के तो दुनिया में कोई नहीं। देखिए, ये साबे बयाजी है जी, और लखनऊ के बाहर नवा खानी है जी। ये साबे बयाजी का फूल सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के अंदर है। अब इसकी देखा देखी लखनऊ से जो जुड़े हुए अतराफ हैं, जैसे उन्नाव है, कानपुर है, रायबरेली है, इन लोगों ने तो हासिल कर लिया है लखनऊ के साबे बयाजों से साबे बयाजी का फन जी। मगर इसके अलावा ज्यादातर जितने भी साबे बयाज हैं वो नौहे खान है जी। 2 आदमी खड़े हो गए दाएं बाएं और नौहा लेके होगा। अब तो बगैर बयाज के करने लगे, बगैर बयाज के करने लगे। और ज्यादातर तो ये है कि वो साबे बयाज आवाजें अच्छी हैं तो आवाज की पटरी पर शेर दौड़ा रहे हैं, तो यही साबे बयाजी है। अगर साबे बयाजी नहीं है उनको मैं साबे बयाज नहीं कहूंगा, उनको मैं नौहा खान कहूंगा, साबे बयाज नहीं कहूंगा। ये बताइए, 150 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 2 साल है ना, तो कैसा लग रहा है ये अंजुमन? नाम तो 150 साल हो गए, लेकिन ये 150 सालों में कैसे सींच के लाए ये अंजुमन? मतलब जो अंजुमन की नवाखानी है, अंजुमन ये जो अंजुमन है ये बगैर प्रोफेशनल नहीं है। इसमें देखिए, शायर ने कलाम दे दिया, उसके बाद धुन वाले धुन बना रहे हैं, तो संगत वाले तैयारी कर रहे हैं, तो साहिब बयाज, उसके बाद अंजुमन, नाज़िम दस्ता, ये पूरा एक कंपोजिंग करके उसको जब पेश करते हैं तो कैसा लगता है? जब ये कंपोजिंग जबरदस्त रहती है, वो अच्छा तभी लगता है
جب ایک شاعر نے اپنا کلام دیا، اس نے اپنا ذہن کھپایا، اس کے بعد دھن ساز نے اپنا کلیجہ نکالا، جی ہاں، دھن بنائی، اس کے بعد صاحب بیاض نے اپنے سارے ہنر و فن استعمال کیے، اور اگر سامعین سامنے نہیں ہیں جی اور سامعین کی طرف سے رسپانس نہیں ملا تو سمجھ لیے ہر چیز کا خون ہے، دھن ساز کا بھی خون ہے، شاعر کا بھی خون ہے، صاحب بیاض کا بھی خون ہے، اس کا دار و مدار سامعین پہ ہوتا ہے۔ جی اگر سامعین اچھے ہیں اور سامعین ہیں تو پھر شاعر کا بھی دل خوش، دھن ساز کو بھی کلیجے میں ٹھنڈک، صاحب بیاض بھی سینہ شیروانی کے بٹن کھول کے باہر نکلے گا، سمجھے آپ کے لیے خوش خوش نکلے گا۔ اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، ہماری انجمن کی ایک تاریخ ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتائی تو چوتھی پیڑھی ہے، اسی صورت سے انجمن ناصرالرضا کی ایک تاریخ اور بھی ہے۔ جب سے ناصرالرضا کھلی تب سے اب تلک کلام اپنا، دھن ساز اپنا، صاحب بیاض اپنا، 150 سال میں دو شاعر، اصغر لکھنوی اور تجسس حجازی، ماشاءاللہ، 2 شاعر، یہ آپ کو کسی انجمن میں نہیں ملے گا۔ اب ان 2 شاعروں کے بعد اب تیسرے شاعر کی آمد ہوئی ہے میرے ابھی چلا آ رہے ہیں۔ شاعر نقوی صاحب کی۔ جی اب مجھے امید ہے کہ یہ بھی اپنی آخری سانس تلک اسی صورت سے جیسے رواداری تجسس صاحب نے نبھائی، جیسے اصغر صاحب نے نبھائی، تو اس کو یہ آگے اور فروغ کر کے یہ بھی اسی منزل گام تک پہنچائیں انشاءاللہ، میری ان سے امید یہی ہے۔ اچھا یہ بس آخری سوال یہ کہ اب تو بڑا لطف آتا ہوگا، جیسے 8ویں کے ہم لوگ 8ویں میں باتیں ہیں لکھنؤ، تو کانپور کا پورا مجمع آخری میں آپ کے یہ ناصرالرضا کو سنتا ہے، اور وہ بڑی صرف ہے رفیق البھائی پڑھنا، چلو رفیق البھائی انجمن آئی، وہ مجمع ہم لوگ سے بات کرتے ہیں وہاں یار رفیق البھائی انجمن لگ گئی، چلو وہاں ناصرالرضا لگ گئی، تو اس وقت اس کیفیت پہ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ عزاداری یہ محبت امام حسین علیہ السلام کا اتنا زبردست معیار اس بلندی پر آ گئے نا، کتنا شکریہ ادا کریں کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ یہ شہزادی کونین کا جتنا شکر ادا کریں، غازی عباس کا جتنا شکر ادا کریں، آقا حسین کا شکر ادا کریں، امیر المومنین کا شکر ادا کریں، اور کل چیز ملا کے ہم پورے اپنے اہل بیت کا شکر ادا کریں کہ ہم کو یہ شرف بخشا کہ ہم ان کی مدح اور ان کے مصحف و فضائل پڑھنے مجھے اس لائق سمجھا، اور انہی کے چند آنسوؤں اور چند فضائل کے صدقے میں ایک جنت کا راستہ مل جائے، بس یہی ہر عزادار اور ہر انجمندار کی کوشش رہتی ہے۔ ماشاءاللہ، آئیے حضرات ایک بہت ہی عجیب شان شخصیت سے آپ کو روبرو کراتے ہیں، اور وہ جو ہے جناب مولانا شرر، ہندوستان کی ایسی عجیب شان شخصیت جو ایک ہی وقت میں زبردست خطیب ہیں، زبردست شاعر ہیں، زبردست ناظر رہ چکے ہیں، اور زبردست عالم دین ہیں، اور زبردست شخصیت کے حامل ہیں، ہمارے دوست، ہمارے بھائی مولانا شرر نقوی صاحب قبلہ کا السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، کیسا لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی انجمن کی آپ شاعر، جیسے ان کے صاحبان نے بتایا کہ آپ اس انجمن کو اب اپنا کلام دیں گے، اور تو جو سلام کی شاعری ہے اس میں خاص چیز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ناصرالرضا جو ہماری انجمن ہے اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا انتخاب کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسد کی آگ میں جلنے سے فائدہ کیا ہے، فضیلتیں تو خدا کی طرف سے بے شک اللہ جن کو چاہتا ہے ان کو چن لیتا ہے، اہل بیت علیہ السلام جن کو چاہتے ہیں ان کو منتخب کر لیتے ہیں۔ ہم تو ایک ادنا سے خادم ہیں، ادنا سے نوکر ہیں، اور زندگی بھر یہی کوشش رہی ہے کہ بالکل مخلص رہ کے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرتے رہیں، چاہے نظامت کی دنیا ہو، چاہے ادب کی دنیا ہو، چاہے منبر کی دنیا ہو، یا شاعری کا اسٹیج ہو۔
ہم نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی سیاست کا سہارا نہیں لیا، سیدھے سیدھے مدح کی ماشاءاللہ. اور ہمیں اس کا اجر مولا نے یہ دیا کہ ہر منزل، ہر گام، ہر مقام، ہر جگہ پر مولا نے ہمیں بلندیاں عطا کی ہیں اور مستقل کر رہے ہیں. اور بلندیاں شاعر کو ملتی ہیں اس کی شاعری سے، خطیب کو ملتی ہیں اس کی خطابت سے، ادیب کو ملتی ہیں اس کے ادب سے. تو یہ ان کا کرم ہوتا رہتا ہے، ہمارا قلم چلتا رہتا ہے، ہماری زبان حرکت کرتی رہتی ہے اور ہم خدمت کرتے رہتے ہیں. سلام، سلام اصل میں یہ لفظ مخصوص ہے کربلا کے لیے، اور سلام میں اشعار ہوتے ہیں کربلا والوں کے لیے. اس میں کربلا والوں کی شجاعت، کربلا والوں کی ہمت، کربلا والوں کی جرات، کربلا والوں کا حوصلہ، کربلا والوں کا عزم، کربلا والوں کا علم، کربلا والوں کی دیانت، کربلا والوں کی امانت، کربلا والوں کی آتش، کربلا والوں کی تشنگی، کربلا والوں کی بلندی، کربلا والوں کی عظمت، یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں. اور پھر آخر میں بین کے مصائب کے جو اشعار ہوتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اور مولانا جناب شرح نقوی صاحب یہ انشاءاللہ جو ہے انجمن ناصر اعضاء کے جو سالہ پروگرام ہے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں جناب مولانا شرح نقوی صاحب. دیکھیے یہ جو پروگرام ہمارا شروع ہوگا 19، 20، 21، 22 اور 23 محرم الحرام انشاءاللہ. اور سب سے پہلے بزم مسالمہ ہے جو 19 محرم الحرام کو پہلا بزم مسالمہ ہے جو 19 محرم الحرام کو منعقد ہوگا. اور اس کے بعد 20، 21، 22، 23 کو مجالس کا سلسلہ ہے. اس میں پہلی مجلس خطاب فرمائیں گے مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب، اور دوسری مجلس 22 محرم کو مولانا حسن متقی میثم ظہری صاحب قبلہ، اور تیسری الوداعی مجلس فخر ملت ڈاکٹر یعصوب عباس صاحب قبلہ کے جو ہماری اس انجمن کے سرپرست بھی ہیں ان کا خطاب ہوگا. اور الوداعی مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا سید رضا حسین قمی صاحب. اور مستقل مزاجی سے روز 5 انجمنیں بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گی. یہ لکھنؤ کے لیے باعث شرف ہے کہ ہماری انجمن ناصر الرضا جو قدیم ترین لکھنؤ کی انجمن ہے، اور اس انجمن سے دوسری انجمنوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، سیکھ رہی ہیں اور سیکھتی رہیں گی. اس انجمن کا 150 سالہ پروگرام ہے. ہم ان انجمنوں سے تو بہرحال گزارش ہے کہ جن کو مدعو کیا گیا ہے، لکھنؤ نہیں ہندوستان کی ان تمام انجمنوں، تمام عزاداروں، تمام ماتمیوں سے گزارش کرتے ہیں جو سارے ہندوستان میں ہیں وہ بالکل تشریف لائیں اور ان پروگرام میں ان 4 دن کا جو پروگرام ہے، یہ 4 دن کا جو پروگرام ہے یہ اس میں شرکت فرمائیں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں. ماشاءاللہ ناظرین، انجمن ناصر اعضاء کی طرف سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے 150 سالہ، اور انشاءاللہ یہ کشمیری محلے میں ہوگا. تمام مومنین سے شرکت کی دعا، کانپور کے مومنین سے بھی گزارش ہے، لکھنؤ کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کے مومنین سے گزارش ہے. یہ مرکز اعضاء ہے، شہر اعضاء ہے، یہاں سے اعضاء کی شمع گلی پوری دنیا میں گئی ہے. اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک، ایسا شہر نہیں ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری نہ ہو. اور آخر میں انتخاب بھائی ہم یہ دعا کریں گے کہ ہماری اس انجمن کے جو شاعر ہیں محترم جناب تجسس حجازی صاحب جس وقت بہت علیل ہیں، ہم آپ کے چینل کے ذریعے تمام مومنین سے آمین کہلوانا چاہیں گے کہ پروردگار محترم جناب تجسس حجازی صاحب کو جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما تاکہ وہ ہمارے اس 150 سالہ پروگرام میں شرکت کر سکیں. جو مومنین پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو علم ہے ان کو علم عنایت فرما، جو بے معرفت ہیں ان کو معرفت عنایت فرما. پالنے والے جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں سب کو اپنے امان میں رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنی آنکھوں سے جناب زہرا کا روضہ بنتے ہوئے نہ دینا. پالنے والے دعاؤں میں مخصوص ترین دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین ہمارے امام زمان کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہت شکریہ بڑے مہربانی. ناظرین، میرے یوٹیوب چینل انتخاب عالم کاظمی آفیشیل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو دور کر کے پھیلائیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ عزاداری کا چراغ پوری کائنات میں عزاداری کی شمع ہمیشہ روشن رہے اور انشاءاللہ معصوم عالم کی بارگاہ میں اپنی اس کوشش کو لیتے جانا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.